الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1 کے مسئلہ نمبر 1 میں وضو کے فرائض شمار کیے گئے تھے، جس میں سب سے آخری اور چوتھا فرض وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے۔ تو پاؤں دھونے کے بھی کچھ احتیاطی مسائل ہیں کہ اگر وضو کرنے کے درمیان پاؤں دھوتے وقت ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے، احتیاط نہ برتا جائے تو صحیح طور پر پاؤں نہیں دھل پاتا اور وضو بھی صحیح طور پر نہیں ہو پاتا، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاؤں میں چھلے یا گہنے وغیرہ پہنے ہوں تو اگر وہ اتنے تنگ ہوں کہ بغیر نکالے پانی نہ پہنچ سکے تو اسے نکال کر اندر تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اگر ایسا ہو کہ حرکت دینے سے نیچے پانی پہنچ جا رہا ہو تو حرکت دینا یہ ضروری ہے۔ دوسرا احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے میں اس قدر کھینچ کر تاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار تاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا، یعنی بالکل اس طرح ٹائٹ باندھتے ہیں دھاگے کو کہ نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس تاگے کو نکال کر ہٹا کر پانی نیچے پہنچائے، ورنہ فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک احتیاطی مسئلہ یہ بھی ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں بھی اچھے طریقے سے پانی پہنچائے۔ اسی طرح انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، اسی طرح ایڑیوں کے اوپر جو موٹے پٹھے ہیں ان سب پر اچھے طریقے سے پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ یہ پاؤں دھونے کے کچھ اہم مسائل تھے، کچھ احتیاطی مسائل تھے جن کا خیال رکھنا وضو کرتے وقت بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی اس بات کو بھی جان لیں کہ دھونے کا کیا مطلب ہے، یعنی جو ہم اعضائے وضو کو دھوئیں گے تو دھونے کا مطلب کیا ہے۔ تو دھونے کا مطلب یہ ہے، دھونے کے معنی یہ ہیں کہ ہر حصے پر، یعنی جس پارٹ کو بھی ہم دھو رہے ہیں، ہاتھ کو دھو رہے ہیں، پاؤں کو دھو رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں، تو ان اعضاء کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو یہ دھونا کہلائے گا۔ یعنی صرف بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہر حصے پر 2 بوند پانی بہہ جائے، 2 بوند پانی بہہ جائے تو یہ دھونا کہلائے گا۔ اگر کوئی صرف پانی چپڑ لے رہا ہے یا بھگا لے رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔